اس کو سراہا. میں نے ان کو بتایا. کل میری مولانا غفور حیدری صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو یو آئی کے رہنما ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم اصول کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور جو بھی جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, شرافت کے لیے ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے گا. یہ پاکستان کی قوم کا اس وقت تقاضا ہے کہ ان کے لیے آواز بلند کی جائے. سلمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ کے پی میں کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اعظم خان سواتی نے بھی ایک اسکینڈل کی بات کی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہزارہ ڈویژن کے صدر ہیں انہوں نے بھی ایک معاملہ اٹھایا ہے بابر سلیم سواتی کے حوالے سے. اس پر ایک خط بھی لکھا گیا ہے چیف منسٹر کو, لیکن ابھی تک نہ کوئی کمیٹی بنی ہے نہ کوئی. حالانکہ خان صاحب نے سخت ریزرویشنز شو کیے ہیں اس پر, اور ان نے کنسرن. کرپشن کی کوئی جگہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں, وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا انشاءاللہ وفاق کی سطح پہ ہو. میں بالکل بات کروں گا علی امین صاحب سے, لیکن خان صاحب نے بالکل یہ بڑا واضح کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ان کی تائید حاصل ہے. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ, اور جس کسی کو کوئی شکایت ہے اس کے لیے ہم بالکل ایک کمیٹی بنائیں گے. وہ کمیٹی ہر شکایت کا جائزہ لے گی, لیکن یہ یاد رکھیے کہ بہت سی باتیں سیاسی رقابت کی وجہ سے کی جاتی ہیں, تو ان کو وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جس کی وہ مستحق نہیں ہے. لیکن اگر کسی بات میں کوئی وزن ہوگا تو ضرور ہم اس کو دیکھیں گے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں تمام. ہم دیکھ لیں گے, ہم کوئی کمیٹی اس کے لیے قائم کر دیں گے اور اس معاملے کو دیکھیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ سب سے کہہ دو کہ جو کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ ہے وہ غلط کہتا ہے. راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی ایل ایف کے آرگنائزر کے اعلان کے بغیر اسلام آباد میں وکلا کا ایک الیکشن کروایا گیا اور انصر کیانی کو صدر نامزد کیا گیا, اور انتظار پنجوتا جب اس جگہ پر پہنچے تو ان کے ساتھ بھی وکلا کی بدمزگی ہوئی ہے. اس حوالے سے پارٹی کیا سٹینڈ لے رہی ہے؟ دیکھیے, اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتہ. انتظار پنجوتا صاحب سے میں بات کروں گا. دیکھیے, یہ واقعات ہوتی ہیں جو ہوتے ہیں ختم ہو جاتی ہیں. انتظار پنجوتا صاحب آئی ایل ایف کے اس وقت آرگنائزر ہیں. جو بھی تقرریاں ہوں گی, جو بھی کوئی ہمارا امیدوار ہوگا وہ ان کی ایما سے ہوگا, پارٹی کی ایما سے ہوگا, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگا. آپ نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جو بھی الائنس بنے گا اپوزیشن کے ساتھ, ہمارا پہلا مطالبہ اور آخری مطالبہ عمران خان کی رہائی ہے. اور جب آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, ظاہر ہے مولانا صاحب وہ اس بات کو تو انڈورس کریں گے, لیکن باقی جو آپ کے ایشوز ہیں, آئین کی بالادستی ہے, قانون سب کی, پہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. دیکھیے, یہ تو منیمم ایجنڈا ہے نا. آئین اور قانون کی بالادستی پہ اگر کوئی یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا چلے گا. تو یہ بالکل واضح, اور مجھے اس میں کوئی دشواری نظر نہیں آ رہی کہ تمام جماعتیں جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں یا ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, وہ جے یو آئی ہو, وہ چکزئی صاحب کی جماعت ہو, وہ جی ڈی اے کی جماعتیں ہوں, سب اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اب آئین اور قانون سے جڑا ہوا ہے. جو سندھ میں پانی کے حوالے سے جو اس وقت تشویش ہے, دیکھیے اس کا حل بھی یہی ہے کہ عدالت پہ آپ کو اعتبار ہو. اگر عدالت پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی معاملے کو لے کر سڑکوں پہ آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ انڈس کارڈ کے حوالے سے اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو لوگوں کو یقین ہو, اعتماد ہو کہ عدالتیں جو ہیں قانون کا نفاذ کرائیں گی. اگر وہ اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ملک میں بدامنی ہوگی. افغانستان کے بارے میں بھی خان صاحب نے بہت اہم باتیں کی. جو اس وقت بدامنی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے, انہوں نے بتایا کہ ان کی جو حکومت کے دوران جو ان کے تعلقات تھے اشرف غنی حکومت کے ساتھ, اگرچہ وہ ایک پاکستان مخالف حکومت تھی, لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر تعلقات پیدا کیے. مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں استحکام رہے. ان کے بعد کی حکومتوں نے ان حالات کو خراب کیا اور وہ حالات پیدا کیے جن کی وجہ سے آج ملک میں بدامنی. یہ بتائیے گا, آپ سمیت تمام وکلا پچھلے 1.5 سال سے اڈیالہ جیل میں نہ صرف کیسز کا ٹرائل وہ کر رہے ہیں پلیڈ, دوسرا یہ کہ وکلا جیلوں میں بھی رہے ہیں, مقدمات بھی ہوئے ہیں. آج علیمہ خان نے بڑے سخت برہمی کا اظہار کیا وکلا کے ساتھ باہر اڈیالہ جیل کے داخلی دروازے پر. میں اس وقت موجود نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی اور کس وکیل سے کیا بات ہوئی. دیکھیے, اس کو عمومی کوئی بات نہیں بنانا چاہیے. بہت سے وکلاء ہیں جو مختلف نوعیت کے کام کر رہے ہیں اور میں سب کو سراہتا ہوں.